حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد میری ہر طریقے سے نگہبانی کیا کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں کچھ ہوشیار ہو گیا اور میں سن بلوغ کے قریب پہنچ گیا۔ جب میرے والد گرامی نے دیکھا کہ میں کچھ کام کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، تو چونکہ میں خاندانی حیثیت سے ایک کاشتکار کسان ہوتا تھا، میرے پاس بہت ساری زمینیں اور جائیداد بھی تھی۔ جس زمین پر کھیتی ہوگا کرتی تھی وہ تنہا میرا باپ نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ کچھ مزدور اور غلاموں کو، خادموں کو لگا دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں اسی غرض سے میرے والد محترم نے مجھ سے کہا تھا، بیٹے جاؤ فلاں کاشتکاری کے سرزمین پر، وہاں پر غلام کچھ خدمت کر رہے ہوں گے، وہاں پر جو مزدور خدمت کر رہے ہوں گے ان کو یہ کام سپرد کر دینا، ان سے ایسے ایسے کہہ کر کے بہت جلد تم واپس آ جانا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا جس وقت نصرانیت پورے عروج پر تھی، عیسائیت کا دورہ چل رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور ایران کی بات ہے، قربان جاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں اسی مقصد کے تحت میں اپنی کاشتکاری کی زمین پر گیا، اور کسانوں کے جو خادم تھے، جو وہاں پر خدام اور جو اجرت پر کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو کچھ کام سپرد کرنے کے لیے، مگر راستے میں جاتے وقت ایک گرجا گھر پڑتا تھا، یعنی عیسائیوں کے عبادت خانہ پڑتا تھا، عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا، اس میں سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، اور میں پہلی مرتبہ اتنی دور نکلا تھا، اپنے محلے کی بات تھی، اپنے معاشرے کی بات تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کی آواز کو سنا تو مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ آواز کیسی ہے، اس مکان سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ نصرانیت عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے، یہاں پر لوگ اپنے ڈھنگ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا میرے دل کو اطمینان نہیں ہوا، اور سکون حاصل نہ ہونے کی خاطر میں گرجا گھر میں داخل ہو گیا۔ جب قریب سے میں ان کو دیکھنے لگا تو میرا دل اب وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ان کی عبادت کا طریقے کو دیکھتا، میں ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا، ان کے بولنے کو سماعت کرتا، اور اسی حالت میں جو میرے والد گرامی نے مجھے تاکید فرمائی تھی کہ بہت جلد تم گھر کو واپس لوٹ جاؤ، میں شام کر دیا، حتیٰ کہ رات کا کچھ حصہ بھی اسی میں گزر گیا۔ یکایک جب محفل برخاست ہوتی ہے تب مجھے یاد آتا ہے کہ میرے والد محترم نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا جلد گھر واپس آ جانا۔ یہ دوڑتے بھاگتے اپنے والد کے گھر پہنچتے ہیں، اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ ان کے والد نے ان سے دریافت کیا، سلمان بیٹے بتاؤ تو ذرا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم کو تاکید میں نے نہیں کیا تھا کہ بہت جلد گھر واپس آ جانا؟ کہا ابو جان معاملہ ایسا تھا کہ میں عیسائیوں کی عبادت خانے میں چلا گیا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ ان کی عبادت کا طریقہ اتنا بہترین ہے، اتنا اچھا ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں ان سے کہیں اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بات کا خوف تھا سلمان فارسی کے والد کو، وہ جو خوف تھا اسی میں وہ مبتلا ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ میرے والد نے خوف کے مارے مجھے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، اور بہت ہی تاکید کی، اور کہا کہ اب آئندہ کبھی وہاں نہیں جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اے بیٹے سنو، تمہارے آباء و اجداد کا مذہب بہت اچھا ہے، ان کا کردار بہت اچھا ہے، یہ آتش پرستی اچھی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں نہیں، وہ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک آگ کی عبادت کرتے ہیں جس آگ کو ہم خود روشن کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے ذہن و افکار میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مذہب اسلام کہاں سے اور اللہ کی ہدایت کہاں سے لوگوں کو میسر آ جاتی ہے۔ ہم مذہب اسلام سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، اس لیے اس کی حقانیت سے ناواقف ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حضرت سلمان فارسی کو جب بیڑیاں لگ جاتی ہیں تو وہاں کے جو عیسائی راہب ہوا کرتے تھے ان سے ملے اور چوری چھپے کہا لوگوں سنو سنو، اگر تمہارے مذہب کی کوئی اصولی قانون اصولی بات ملے تو مجھ کو ضرور پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ میں تمہارے مذہب کا گرویدہ ہو چکا ہوں، میں تمہارے مذہب کا معتقد ہو چکا ہوں۔ کہا تمہارے مذہب کی اصولی باتیں کہاں ملے گی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ملک شام میں ملیں گی۔ اللہ اکبر! حضرت سلمان فارسی ابھی نوخیز اور نوجوانی کے عالم میں ہیں اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ یہ ہدایت کہلاتا ہے۔ ہدایت کے لیے کہاں کہاں بھٹکتے ہیں آپ دیکھو مسلمانوں، ایک وفد آیا اور لوگوں نے خبر کر دی، اے سلمان تجھے معلوم ہے ایک وفد ملک شام سے آیا ہے، اس میں راہبوں کی ایک جماعت بھی ہے، ایک قافلہ بھی ہے۔ اللہ اکبر! انہوں نے اپنے پیروں سے بیڑیاں نکالی اور چپکے سے یہ اپنے گھر سے نکل گئے۔ کس لیے نکلے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی اپنے والد کی قربانی کس لیے دے رہے ہیں؟ جو باپ ان کو بڑے ناز و نعم کے ساتھ پالا تھا، ان کی پرورش کی تھی، جو ماں ان کو بڑی اچھی لوریاں سنا کر کے ان کی پرورش کی تھی تاکہ یہ ہمارے مذہب میں رہ کر کے ہمارے مذہب کا نام روشن کرے گا اور مذہب مجوسیت آتش پرستی کو یہ بڑھاوا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی وہاں سے ملک شام چلے جاتے ہیں۔ ملک شام میں ان کو بتلایا گیا کہ اس گھر میں جس راہب خانے میں تم ٹھہرے ہوئے ہو اس کا جو منتظم ہے وہ ایک راہب ہے، بڑا عبادت گزار ہے، وہ راتوں کو عبادت کیا کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کے لیے ابھارتا ہے اور صدقہ کی ترغیب دلاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس وقت اس کے معتقد ہو گئے اور اس کے مرید ہونے کی حیثیت سے اس کے گرجا گھر میں رہنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ملک شام کا وہ راہب جو تھا اس کے ساتھ رہتے رہے اور جب وقت قریب آ گیا وہ انتقال کر گیا اور وہ جب دنیا سے فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کو بڑی عزت و تکریم دی اور اس کی تدفین کا انتظام کیا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، تم جسے اللہ کا ولی اور اللہ کا مقرب بندہ سمجھ رہے تھے یہ کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں تھا، بلکہ ایک نمبر کا کمینہ اور ایک نمبر کا دھوکہ باز دغا باز انسان تھا۔ کہا تم ایسے کیسے اپنے استاد کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ کہا میرے پاس دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے، میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے۔ کہا اسے کیا دلیل ہے؟ کہا اے لوگوں تمہیں صدقہ کی تلقین کیا کرتا تھا، صدقے پر ابھارتا تھا، خیرات کرواتا تھا۔ آؤ جو صدقے کی بڑی بڑی موٹی رقمیں آیا کرتی تھی اس کو اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا، غریبوں مفلسوں محتاجوں کو نہیں دیا کرتا تھا۔ کہا تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کلیسا کو تم کھودو، اس کے زمین کے تحت میں، اس کے زمین میں تمہیں بہت سارے خزانے ملیں گے۔ واقعی جب اس گرجا گھر کی زمین کو کھودا گیا وہاں سے 7 مٹکے خزانے کے نکلے۔ اللہ اکبر! جب قوم کے لوگوں نے اس بات کو دیکھا وہ بھر گئے، وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ کہا ہم ہرگز ایسے شخص کو زمین کے اندر دفن نہیں کریں گے، اسے ہم سولی پر چڑھائیں گے اور اسے سنگسار کریں گے۔ اس کا وہی انجام کیا۔ پھر عزیزان ملت اسلامیہ ہوا یوں کہ وہ قوم کے لوگ یعنی مذہب عیسائیت کے لوگ جو تھے وہ ایک اچھے استاد کو لے کر کے آئے۔ واقعی میں وہ عبادت گزار انسان تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ جب اس کی صحبت میں میں رہا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید اس سے اچھا کوئی انسان مجھے میسر نہ آئے۔ اللہ اکبر! جب وہ مرض الموت میں ہو گیا اور وہ موت کے دہانے پر اس کے قریب موت کھڑی ہوئی نظر آئی تو مجھے تشویش لاحق ہوئی، مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، میری رہنمائی کون کرے گا، مجھے اچھی باتیں کون بتلائے گا، دین کی اچھی باتیں کون بتلائے گا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، اے استاد بتاؤ تو صحیح، اب تو تمہاری دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں تمہارے بعد کس کی رہنمائی حاصل کروں گا؟ اللہ اکبر! اس شخص نے کہا اے بیٹے تمہیں اگر رہنمائی حاصل کرنی ہے تو
یہاں ملک شام کی اس گرجا گھر میں تمہیں کوئی نہیں مل سکتا، البتہ ایک ایسا شخص ہے جو شہر موصل میں رہتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، میرا قریبی ہے اور میں اسے اچھی طریقے سے جانتا ہوں، وہ تمہیں ہدایت کی باتیں سنائے گا اور تمہیں اچھی اچھی دین کی باتیں سناتا رہے گا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، حضرت سلمان فارسی وہاں پہنچ گئے اور جیسے اس کی تدفین ہوئی اور اس کے بعد وہاں پہنچ گئے، اس کو بھی واقعی ویسا ہی پایا جیسا کہ اس کو استاد نے بتلایا تھا، اور اس کی خدمت کرتے رہے اور اس سے اچھی اچھی باتیں حاصل کرتے رہے۔ اللہ اکبر، جب موصل کے اس راہب اور زاہد کا وقت قریب آ گیا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہونے لگا، حضرت سلمان فارسی ان سے دریافت کرتے ہیں، اب مجھے اپنا استاد بتلا دیجئے، آپ اپنے ہم عصر بتلائیے جس سے میں دین کی باتیں سیکھوں، جس سے میں اپنے آپ کو سواروں نکھاروں اور اللہ کا قرب حاصل کروں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اس موصل کے عبادت عابد نے کہا تھا، سنو سنو، تمہیں یہاں کوئی نہیں ملے گا، اگر تمہیں ایسا شخص چاہیے جو تمہیں دین کی واقعی میں باتیں بتلائے، صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائے، تو تم چلے جاؤ نصیبین شہر میں، وہاں پر ایک میرا دوست ہے، واقعی میں وہ راتوں کو عبادت کیا کرتا ہے اور دن کو واعظ و نصیحت کیا کرتا ہے، لوگ اس کے بڑے معتقد ہیں اور اس کی عبادت کا چرچا بڑی دور دور تک ہے، تم اس کی خدمت حاصل کر لو۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی دین اسلام، دین حنیف کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور مذہب حنفیت پر قائم و دائم رہنے کی خاطر، اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کی خاطر کتنے چکر کاٹ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نصیبین چلے گئے، نصیبین سے اب وہاں پر اس عبادت خانے میں جو عابد رہا کرتا تھا اس کی صحبت میں رہے، کچھ دن گزرا اور کچھ وقت گزرا، وہاں پر نصیبین کا جو راہب تھا اس نے بتلایا، اے سلمان تمہیں معلوم ہے میرے پاس جو توریت و انجیل کا علم ہے، میں عالم ہوں اور اللہ کے فضل سے میں اس توریت و انجیل کا حافظ بھی ہوں، سنو سنو، میرا علم بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا وہ وقت قریب ہو چکا ہے، وہ زمانہ قریب ہونے والا ہے، ان قریب وادی تہامہ سے ایک نبی پیدا ہوگا جو قرشی ہوگا اور حضرت سیدنا اسماعیل کی نسل سے ہوگا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، ایک وقت آیا کہ نصیبین کا جو ظاہر تھا، عبادت گزار تھا، اس کا بھی وقت قریب ہو گیا، اور جب یہ مرنے کے قریب ہوا، حضرت سلمان فارسی کی آنکھیں پھرا گئی، آنکھوں میں آنسو لیے عرض کرنے لگے، استاذ معاملہ ایسا ہے کہ ملک شام کے عابد نے مجھ سے کہا تھا موصل والے عابد کے پاس لے جاؤ، وہاں کے زاہد نے کہا تھا آپ کے پاس بھیجا تھا، اب بتائیں آپ مجھے کہاں بھیجتے ہیں، آپ کا بھی وقت قریب ہو گیا ہے، آپ بھی اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، اب میرا استاد کون ہوگا، آپ میرا استاد منتخب کر کے جائیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ اس کا وقت قریب تھا، اس نے کہا اس وقت کوئی روئے زمین پر نظر تو نہیں آتا، البتہ ایک ایسا شخص ہے شہر عموریہ میں، وہاں پر چلے جاؤ، وہ بہت ہی عابد و زاہد شخص ہے، وہ توریت و انجیل کا عالم بھی ہے، تمہاری وہ پیاس اور شدت کو بجھا دے گا۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں جب اس کی تدفین اور تجہیز و تکفین ہو چکی تو میں وہاں پر پہنچ گیا، شہر عمودیہ پہنچ گیا، اور وہاں پر پہنچا تو واقعی میں اس شخص ویسا ہی پایا جیسا کہ میرے استاد نے بتلایا تھا، اور اس کی خوب خدمت کیا اور اس کا عالم یہ تھا کہ وہ پہاڑ میں رہا کرتا تھا، پہاڑ کی کھو میں گفاؤں میں رہا کرتا تھا، اور ہفتہ کے دن نکلا کرتا تھا، یعنی اتوار کے دن صرف ایک روز وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، اور اس کی عبادت کا چرچا بڑا عام ہو چکا تھا، بڑا مشہور ہو چکا تھا۔ اب معاملہ ایسا تھا کہ اس کا بھی وقت قریب آ گیا، وہ اپنی پھاؤں کو اٹھا کر کے، اپنی پلکوں کو اٹھا کر لوگوں سے گفتگو کیا کرتا تھا، اتنا کمزور، اتنا ضعیف ہو چکا تھا، جب اس کا بھی وقت قریب ہو گیا
اور بستر مرض الموت پر آ گیا تو میں نے اس سے بھی دریافت کر لیا، بتاؤ تو صحیح میرا استاد اب کون ہے؟ کہا اس روئے زمین پر اب کوئی نہیں ہے۔ جس ہدایت کی تلاش میں تم ملک شام سے موصل کا سفر طے کیے ہو، موصل سے نصیبین کا سفر طے کیے ہو، اور نصیبین سے شہر عمودیہ تم آئے ہو، اب یہاں سے تمہیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ، اس وقت تم مدینہ چلے جاؤ، وہاں پر تم سے نبی آخر الزماں کی ملاقات ہوگی۔ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے اور تمہارے ہدیے کو کھائیں گے، تمہارے تحفے کو کھائیں گے، وہ صدقہ لوگوں کا نہیں کھاتے ہیں۔ ان کی یہ شبیہ ہے، ان کی اتنی اچھی صورت ہے، اور ان کے دونوں موڑوں کے درمیان پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، دین اسلام کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ شہر عمودیہ سے وہاں جب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ زاہد جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر شہر عمودیہ میں ایک قافلہ قبیلے بنو کلب کا آیا تھا، جو بہت بڑے تاجر ہوا کرتے تھے، جس قبیلے سے تعلق حضرت دحیہ کلبی کا ہے، اسی قبیلے کے کچھ تاجر اس شہر میں پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہوا تو حضرت سلمان فارسی تک بھی یہ بات پہنچی۔ انہوں نے گزارش کی کہ میرے پاس بہت ساری دولتیں ہیں، چونکہ میں شہر عمودیہ میں جب سے آیا ہوں تو عبادت کے ساتھ ساتھ میں تجارت کو بھی اختیار کر لیا ہوں، اس وجہ سے میرے پاس بہت ساری گائیں بھی ہیں اور بہت ساری بکریاں بھی ہیں جو مال کے طور پر ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تو مجھے مدینہ لے کر کے چلو، عرب کی سرزمین پر لے کر چلو، اور اس کے اجرت میں تمہیں یہ سارا مال تمہیں دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ قبیلے بنو کلب کے وہ جو تاجر تھے وہ حضرت سلمان فارسی کو لے کر وہاں سے پہنچے ہیں، اور ان کے راستے میں نیت خراب ہو گئی۔ مدینہ شریف پہنچے، وہاں پر مارکیٹ میں پہنچ کر کے انہیں غلام بنا لیا اور غلام کی حیثیت سے انہیں فروخت کر دیا۔ ایک یہودی نے انہیں خرید لیا اور اسے اپنے کام میں لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی کا زمانہ گزر رہا ہے، ان کا دن رات کٹ رہا ہے، اور ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا اعلان ہو چکا تھا، اور تقریباً 13 سال مکے کی سرزمین پر کفار مشرکین کے ظلم و تشدد کے شکار بنے ہوئے آپ کے صحابہ اور آپ کی ذات اقدس اس مکہ کی سرزمین پر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اور ادھر حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں یہودی کا غلام تھا اور وہاں پر خدمت کر رہا تھا، یکایک میں جس آقا کا غلام تھا اس کا چچیرا بھائی، میں اس وقت کھجور کے درخت پر میں چڑھ کر کے کھجوریں توڑ رہا تھا، اور صبح کا وقت تھا، میرے آقا کا چچیرا بھائی آیا اور اپنے بھائی سے کہتا ہے، بھائی میں نے سنا ہے ایک مسافر کی خاطر قبا والے یعنی مدینہ شریف سے کچھ میل فاصلے پر، جہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وہاں پر ٹھہراؤ کیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبا والے پاگل ہو چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں، مکے کے ایک مسافر کی خاطر وہاں پر جماعہ کر دیے ہیں، اور شاید ان کا اعلان ہے، اس مسافر کا اعلان ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی میرے کانوں میں یہ آواز پہنچی ہے تو ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے جسم سے روح نکل گئی ہے، میرا جسم بے قابو ہو چکا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میں اس کھجور کے درخت سے بے قابو ہو کر کے اپنے آقا کی آغوش میں نہ گر پڑوں، اس کے جسم پر نہ گر پڑوں۔ قربان جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میرے زبان پر یہ جملے تھے کہ یہ کتنی عجیب سی خبر ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں کام
کو بند کر دیا اور کھجور کے درخت سے نیچے اترنے لگا. اور میرے آقا نے جیسے ہی میرے اس جملے کو سنا اس نے کہا تو اپنے کام سے کام رکھ, اور ایک زوردار تماچا میرے رخسار پر رسید کر دیا. قربان جاؤ, حضرت سلمان فارسی نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے تو تحقیق کر لیا جائے, اس میں گناہ کی کون سی بات ہے, اس میں جرم کی کون سی بات ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, حضرت سلمان فارسی کو علم ہو چکا تھا. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے علم ہوا کہ قباء کی سرزمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کیے ہیں, اور وہاں پر آپ کے کچھ صحابہ اکرام ہیں اور مکہ شریف سے ہجرت کر کے آ چکے ہیں. آپ کے پاس کچھ صدقے کی کھجوریں تھی, اپنی گٹھری میں باندھا اور اسے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حاضری کا شرف حاصل ہوا اور آپ نے وہ صدقے کی کھجوریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. عرض کی حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا اسے آپ نوش فرما لیں, اور آپ نے خود نہ کھایا. حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو میرے استاد نے ایک علامت بتائی تھی کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں, تو وہ علامت یہاں پر ثابت ہو گئی, اس کی تحقیق ہو گئی کہ واقعی میں آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ نے صدقے کو نہیں کھایا. آپ صدقے کیوں نہیں کھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے وہاں سے واپس آتے ہیں. کچھ دن کے بعد پھر حضرت سلمان فارسی کچھ ایسے ہی تحفتاً ہدیتاً کھجوریں لے کر کے آپ پہنچ جاتے ہیں, اور اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ شریف آپ سکونت اختیار کر چکے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور یہ صدقہ کی کھجوریں نہیں ہیں, یہ تحفے کی کھجوریں ہیں, یہ ہدیہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا, تناول فرمایا, اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے جو راہبوں نے جو توریت و انجیل کے حوالے سے جو نشانیاں بیان کی تھی, حضرت سلمان فارسی تک جو علم پہنچا تھا اس کی تحقیق ہو رہی ہے. حضرت سلمان فارسی کی دل کا دروازہ کھلتا جا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد ہوتے جا رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سلمان فارسی کا تیسری مرتبہ جب حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے, آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے جنازے میں شرکت فرما رہے تھے, اور وہاں پر تدفین کے بعد لوگوں کو کچھ واعظ و نصیحت کر رہے تھے. اسی وقت میں پہنچا اور میں نے سلام کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے گیا, پیچھے گیا, دائیں گیا, بائیں گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مقصد کو بھانپ لیا. آج کہہ دیا جاتا ہے آقا کریم کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ, کتنی بڑی جرأت ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے یہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے ارادے کو سمجھ لیا ہے. جو دل میں ارادہ بنتا ہے یہ دل کی بات ہے. بسا اوقات بندہ دل میں ارادہ تو رکھتا ہے مگر ذہن کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ زبان سے اس کو ادا نہیں کرتا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, حضرت سلمان فارسی کے ارادے کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور پہچان لیا. آپ نے اپنے دوش مبارک پر جو چادر اوڑھے ہوئے تھے, جو اونی چادر تھی, اور سرکا دیا, اور جو مقصد تھا حضرت سلمان فارسی کا وہ حل ہو گیا. انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ کی پشت مبارک پر مہر و نبوت ہے. آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت سلمان فارسی کا یہ معاملہ ابھی بہت طول پکڑ گیا اور ہوا یوں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے. اور یہ معاملہ آپ جانتے ہو کہ محب اور محبوب کا جو معاملہ ہوتا ہے, محبت کرنے والے اور جس سے محبت کی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر محب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو محبوب کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ اپنے محب سے محبت کیا کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے سلمان تم نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، تم اب مکاتب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، تم مال دے کر کے، کچھ دولت دے کر کے اپنے آقا سے مکاتب ہو جاؤ اور غلامی سے آزادی حاصل کر لو۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سلمان فارسی نے اس معاملے پر، اس ٹاپک پر گفتگو کی ہے تو یہودی جو مالک تھا اس نے بہت زیادہ قیمت مہیا کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور آپ کی برکتوں سے، آپ کے فیضان سے حضرت سلمان فارسی کی وہ قیمت بھی ادا کر دی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے، اور صرف جو کبھی کسی گرجا گھر کے خادم ہوا کرتے تھے، کسی راہب کے خادم ہوا کرتے تھے، کسی یہودی کے غلام ہوا کرتے تھے، یہ زمانہ ایک ایسا آیا حضرت سلمان فارسی کی زندگی میں کہ وہ ساری کائنات کے مالک و مختار کے خادم اور غلام کی ہے اور پہچانے گئے۔ آج دنیا انہیں غلام اہل بیت کہا کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، تب جا کر انہیں دین اسلام ملا ہے۔ آج ہمارے معاشرے، آج ہمارے نوجوانوں کا کیا یہ عالم ہے، اور نوجوانوں کی تو بڑی بات ہے، ہمارے جو ادھیڑ لوگ ہیں اور جو ہمارے قوم مسلم ہے بالخصوص، یہ بہت ہی پراگندہ ماحول ان کا ہو چکا ہے۔ ہمیں اس بات کو، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے فلانا صحیح ہو جائے گا تب ہم صحیح ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تم کلکم رائی، تم میں سے ہر ایک شخص چرواہا ہے، ہر ایک شخص نگہبان ہے۔ اپنے آپ کی نگہبانی کرو، معاشرہ خود سدھر جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے اور جو ہمارے اسلاف کے ذریعے سے دین آیا ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ناواقفی میں اور کم علمی کی بنیاد پر ہمارے قوم کے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جان بوجھ کر ہوتے ہیں، کچھ لوگ انجانے میں ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علم دین سے شغف رکھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور علم کی باتیں کریں اور علم دین حاصل کریں تاکہ مذہب اسلام کی حقانیت پتہ چلے۔ آج جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، آپ اس کا دندان شکن جواب بھی دے سکیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ پیغام یہی ہے کہ ہم مذہب اسلام کو سچائی کے ساتھ، حقیقت پسندی کے ساتھ ہم اس کو جانیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔